السلام علیکم جی، میرا نام سلمان جاوید ہے اور آج کی کہانی کے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی ایک سوشل ایول ہے۔ سوشل ایول کیا ہے، کیوں اس کو میں سوشل ایول کہہ رہا ہوں، اس پہ ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ موضوع جو ہے وہ آنر کلنگ یعنی غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ غیرت کے نام پہ خواتین بچیوں کے جو قتل ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اور اس پہ ہم تھوڑا سا اپنا ایک موقف، ایک اپنا پوائنٹ آف ویو میں چاہوں گا کہ میں وہ رکھوں۔ ابھی کوہستان کے اندر ایک واقعہ ہوا، وہاں پہ ایک بچی تھی، اس کو جرگہ کا فیصلہ ہوا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں اس بچے کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ باپ اس کا اس قتل کے اندر انوالوڈ ہے۔ ابھی اس کو میرا خیال ہے کہ پولیس نے گرفتار کر لی ہے۔ اصل کہانی کیا نکلی اس کے اندر؟ اصل کہانی یہ نکلی کہ بچی جو ہے، اس کی جو پکچرز تھیں وہ کسی نے فوٹو شاپ کر کے کسی دوسرے بندے کے لگا کے وائرل کر دیں، وہ علاقے میں پھیل گئیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بچی بیچاری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ ابھی اس میں دو آسپیکٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ فوٹو شاپ اور اے آئی اور یہ جو سارے ابھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اس کی وجہ سے کیا کیا ایلز جو ہیں، ایولز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، کیا کیا شیطانی کام ہو سکتے ہیں۔ ابھی میرے ایک دوست ہیں، ان کا فیس بک کے اوپر ایک اکاؤنٹ تھا، وہ بھی ہیک ہو گیا، اور ان کے ہمارے جو مشترکہ کچھ دوست ہیں انہوں نے پھر ان کے بہاف پہ اپنے اکاؤنٹس کے اوپر یہ ڈالا کہ جی کہ ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے، تو آپ ان کو وہ مت کریں، کوئی میسیج نہ کریں، یا ان کی طرف سے کوئی میسیج آئے، کوئی لنک آئے تو اس کو کلک نہ کریں۔ میں نے جب اس کو پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ وہ چونکہ اس کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہوا تھا، تو اس اکاؤنٹ سے جس نے ہیک کیا تھا اس نے اس کی فیملی کی پکچرز اٹھا کے ان کو بھی فوٹو شاپ کر کے اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اس لڑکے کو۔ تو یہ ایک اس طرح کے سوشل ایولز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی کے تھرو بھی جو ہے وہ سیپ ان کر رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں، جس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا ویسے بھی پہلے اوپن سپیس ہے، تو یہ اتنی سیف سپیس نہیں ہے، اسپیشلی آپ کی فیملی کی، بچوں کی پکچرز کے لیے، آپ کی پرسنل جو اس کے اوپر انفارمیشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے، تو اس میں جتنی احتیاط برتی جائے بہتر ہے۔ اب دوسرا اس میں کیا ہے، سوشل ایول ہے جو بڑا ہے اور ہمارے اربن اور رورل دونوں کلچرز کے اندر، رورل میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی انویسٹیگیشن کے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک جرگہ کیا، اور جرگے کا چونکہ موقف یہ ہوتا ہے کہ جلد سے جلد جسٹس ہو جائے، اس کے اندر جلد سے جلد فیصلہ ہو جائے، اور جہاں یہ بہت زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے بہت سے لوگوں کو، وہاں اس کے بہت سارے سوشل ایولز جو ہیں وہ اب سامنے بھی آنا شروع ہو گئے، جس میں سے ایک سوشل ایول یہ غیرت کے نام پہ قتل والا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، انویسٹیگیشن نہیں کی، تصویریں دیکھیں، ان کو نہ ٹیکنالوجی کا پتہ، نہ ان کو فوٹو شاپ کا پتہ، نہ ان کو یہ پتہ کہ شاید کسی نے اس کے اوپر بدلہ لینے کے لیے یا کسی اور وجہ سے اس پہ بہتان باندھنے کے لیے اس بچی پہ انہوں نے یہ حرکت کی ہوگی، اور وہ بچی جو ہے بیچاری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ ایک تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتا ہے، اس کے اندر ریلیجس ڈاکٹرائن جو ہے اس کو مینیپولیٹ کر کے، اس کو ایبیوز کر کے، اس کو برے طریقے سے یوز کر کے، اس کی تشریح ڈیفرنٹ طریقے سے کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بدنام اس میں اسلام، ریلیجن، دین یہ ہوتا ہے اس میں۔ اچھا، صرف اسلام نہیں ہے، اوورآل گلوبل ساؤتھ کے اندر آپ دیکھیں جو ایسٹرن کنٹریز ہیں، جس میں انڈیا بھی انوالوڈ ہے، انڈیا کے اندر ہندوازم کے اندر یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اندر خواتین کو اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ ایون ہمارے علاقوں کے اندر جو کرسچنس رہتے ہیں، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، ان کے ہاں بھی یہ ایشوز انفارچونیٹلی پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی کمیونٹیز جو اپیرنٹلی بہت لبرل ہیں، وہاں پہ بھی یہ ال اور ایول پایا جاتا ہے۔ گلوبل نارتھ کے اندر یعنی ویسٹ کے اندر فیمیسائڈ کا ایشو پایا جاتا ہے، اس پہ ہم اگلی ایک ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ یہاں پہ یہ آنر کلنگ کا معاملہ موجود ہے۔ اسلام سے مختص نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی جب بات ہوتی ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو، ویسٹ ایشیا ہو، چاہے وہ ساؤتھ ایشیا ہو، چاہے وہ سینٹرل ایشیا ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، یا فار ایسٹ کے ممالک ہوں، وہاں پہ ظاہر ہے پھر کلچر کے اس ٹریڈیشن کے ڈارک آسپیکٹ کو ریلیجس گارب کے اندر جو ہے وہ ملفوف کر کے بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ کچھ احادیث کو، کچھ قرآنی آیات کو، کچھ فقہ کی باتوں کو، جورسپروڈنس کے ایشوز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے یہ لوگ بچیوں کی جانیں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ قریش مکہ کے اندر زمانہ جاہلیت کے جو عرب تھے ان کے اندر، قریش کے اندر یہ معاملہ موجود نہیں تھا۔ زمانہ جاہلیت کے کچھ عرب بدو قبیلے تھے، ناٹ دا قریش، بلکہ وہ اس چیز کو برا سمجھتے تھے۔ جو باہر کے عرب بدو تھے ان میں سے کچھ قبائل ایسے تھے جہاں پہ یہ ایک انتہائی کبھی قسم کی جو ہے وہ رسم موجود تھی، جس کے اندر بچیاں جیسی پیدا ہوتی تھیں ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اور ایک شخص جب وہ اسلام قبول کر کے آیا
تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں بہت زیادہ گلٹ فیلنگ ہے میرے اندر، اور میرے اندر ایک بوجھ ہے جس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ نے جب اسے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میری ایک بیٹی تھی، وہ پیدا ہوئی، اور بجائے اس کے کہ میں اس وقت ہماری چونکہ رسم تھی کہ ہم بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، تو میں نے اس وقت نہیں کیا، بلکہ اس وقت میرے دل میں کچھ رحم آ گیا، کوئی وجہ ہوئی، اور اس کے سے میں نے اس کو چھوڑ دیا. بچی بڑی ہو گئی، تھوڑی سی وہ جب بڑی ہو گئی، یعنی وہ اس قابل ہو گئی کہ وہ مجھ سے کھیل سکتی تھی، مجھ سے اپنی چھوٹی منڈی زبان میں بات کر سکتی تھی. پھر کوئی ایسا واقعہ ہوا جس کی بنیاد کے اوپر میں نے اس کو فیصلہ کیا کہ میں اس کو زندہ درگور کر دوں گا. اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کو زندہ درگور کیا، اور جب میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا، وہ اس وقت بھی اپنے ہاتھ پھیلائے میرے سامنے کھڑی تھی، اور وہ یہی سمجھتی تھی کہ بابا میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اور میں اس کو زندہ دفن کر کے آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر بہت زیادہ روئے، اور انہوں نے کہا کہ مطلب یعنی اس چیز کے اوپر وہ خود بھی گنگ ہو گیا کہ اس کے اوپر میں اس چیز کو کیا جواب دوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر پھر یہ بات بھی کہی کہ ائی ذنب قتلت، یہ خواتین جو ہیں، یہ بچیاں جو ہیں جن کو زندہ درگور کرتے تھے یہ لوگ، قیامت کے دن یہ کھڑی ہوں گی اور یہ پوچھیں گی کہ ہمیں کس جرم کی پاداش کے اندر تم لوگوں نے قتل کیا تھا. اور میرا خیال ہے کہ صرف وہ بچیاں نہیں، بلکہ وہ تمام خواتین، وہ تمام بچیاں جن کو غیرت کے نام پہ ناحق قتل کیا گیا، اور حتیٰ کہ اگر ان کی کوئی غلطی بھی تھی اس کی بنیاد پہ بھی جلد سے جلد فیصلہ کر کے ان کو قتل کر دیا گیا، قیامت کے دن وہ ان سب کے گریبان پڑ کر کے کھڑے ہوں گے، اور بالخصوص ان لوگوں کے جنہوں نے اس کو ریلیجس گارب کے اندر پیش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ان کو قتل کر دو. اچھا، غیرت کے نام پہ جو بھی لوگ قتل کرتے ہیں وہ ریلیجس ڈاکٹرین میں سے 2-3 بڑی مشہور جو واقعات ہیں ان کو تذکرہ کر کے اس کو چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جی کہ اگر یہ نہ ہوا اور عورت کو آپ نے بند کر کے نہ رکھا اور عورت کو کسی غیر محرم نے دیکھ لیا یا غیر محرم کے پاس سے بھی وہ گزر گئی تو وہ واجب القتل ہو جاتی ہے. اور اس میں سے ایک حدیث ایسی ہے جس میں ایک صحابی جو ہیں وہ جنگ سے کہیں سے واپس آئے یا کسی موقع سے واپس آئے، ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا، وہ مکان کے دروازے کے اوپر پہنچے تو ان کی بیگم جو ہے وہ باہر کھڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنا فوراً نیزہ اٹھا لیا اور انہوں نے کہا تو باہر کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اندر جا کے دیکھیں پہلے کوئی اور معاملے. وہ اندر گئے، ایک سانپ تھا، اس کو انہوں نے مارا، اس سانپ نے ان کو بھی ڈس لیا اور وہ فوت ہو گئے. بعد میں یہ بات نکلی کہ یہ سانپ جو تھا بیسیکلی کسی جن سے اس کا معاملہ تھا، یعنی وہ جن ایک سانپ کی شکل کے اندر وہاں پہ موجود تھا، جس پہ رسول اللہ نے یہ ان کو ایڈوائز کی صحابہ کو کہ جب تم کوئی گھریلو سانپ دیکھو تو اس کو 3 دفعہ وارن کرو کہ پہلے وہ گھر سے نکل جائے، نہ نکلے پھر اس کو مارو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن ہو. اب اس چیز کو اٹھا کے وہ غیرت والے جو معاملات ہیں اس کے اوپر انہوں نے چسپاں کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بنیاد کے اوپر لوگوں نے عورتوں کو بند بھی کرنا شروع کر دیا اور قتل بھی کرنا شروع کر دیا. بالکل غیرت ہونی چاہیے، حمیت ہونی چاہیے اپنے اہل و عیال کے متعلق، ان کی عزت کے متعلق، ان کے معاملات کے متعلق، اور بہت ساری جو قباحتیں اور بہت ساری جو برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں ان کا راستہ روکنا بھی ایک گھر کے سربراہ کا، ایک گھر کے بڑے کا، اور ایک گھر کے مرد کا اور عورت کا، دونوں کا مشترکہ یہ ایک مفاد بھی ہوتا ہے، اور یہ مشترکہ ان کی رسپانسبلٹی بھی ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کلچرل اور ٹریڈیشنل ڈارک آسپیکٹس جو آپ کے ہیں، جس کے اندر آپ ونی کا ایک ایشو آپ کے ہاں چلتا ہے جس کے اندر آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں سندھ کے اندر. اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ آپ شادیاں کر دیتے ہیں بچیوں کی. ابھی تو خیر یہ بہت کم ہو گیا، لیکن ابھی بھی سندھ کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ایک مسئلہ درپیش ہے جس کے اندر آپ ان کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے ان کی قرآن سے شادیاں کر دیتے ہیں. کہیں پر آپ بچیوں کو ان کے انہیریٹنس کے معاملات کے اندر قتل کر دیتے ہیں. ویڈیوز آ رہی ہیں جس کے اندر ماں کو اور بیٹیوں کو بھائی آ کے مار رہے ہیں یا مرد گھر کے جو ہے مار رہے ہیں، اس وجہ سے کہ انہیریٹنس کے ان کے جو ایشوز ہیں وہ چل رہے ہیں. میں نے خود ایسے واقعات کا مشاہدہ کیا جس کے اندر عورتوں کے اوپر صرف اس لیے بہتان بازی کر دی گئی، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی تاکہ ان کی جائیداد کو ہڑپ کیا جا سکے اور ان کو قتل کروا دیا گیا. اور اس کے اوپر کسی زمانے میں ہمارے معاشرے کے اندر لکھا بھی جاتا تھا، پڑھا بھی جاتا تھا، اور اس کے اوپر ڈرامے بھی بنتے تھے، فلمیں بھی بنتی تھیں، جو کہ آج کل ناپید ہو گئے ہیں. صرف وہ ساس بہو کے اور ایکسٹرا میریٹل افیئرز والے ڈرامے آج کل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سوشل ایول یہ پھیلتا جا رہا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو ریلیجس کلرگی یہ رسپانسبل ہے، اور اسی کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ یہ اس کو ٹھیک بھی کرے. اس میں وہ سین وائسز جو کہ ایکچولی اسلام کو سمجھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے اور اس پہ گواہان موجود ہوں تو اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، نہ کہ کوئی جرگہ بٹھا دیا جائے جس کے اندر نہ کوئی عالم پراپر بیٹھا ہوتا ہے، نہ کوئی فاضل پراپر بیٹھا ہوتا ہے، نہ کوئی شیخ القرآن پراپر بیٹھا ہوتا ہے، نہ کوئی شیخ الحدیث پراپر بیٹھا ہوتا ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس موضوع کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. وہ فیصلہ کرتے ہیں ایک انسانی جان کا، شاید معصوم، اس معاملے میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ ایک معصوم انسانی جان کا. اور زیادہ تر آپ جب بھی ڈگ آؤٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شاید پیچھے اتنا بڑی غلطی نہیں تھی جتنی بڑی ان دونوں کو یا کسی اسپیشلی خواتین کو سزا ملتی ہے. تو دوسری جو اس میں رسپانسبلٹی ہے اور جو دوسرے اس میں قصوروار ہیں وہ NGOs ہیں.
یہ عورت مارچ کے نام کے اوپر انہوں نے یہ سارا اس وقت ایک شور مچایا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی بہت ساری NGOs یہ کام کرتی رہی ہیں. کام کیا ہے ان کا؟ صرف شور مچانا، خواتین کو باہر لے کر آنا، وہاں پر ان سے گالم گلوچ کروانا، ایبیوزنگ کروانا، لوگوں کے متعلق تبرہ بازی کرنا، سوسائٹی کے اندر جہاں پہ پہلے ہی پولرائزیشن ہے اور پولرائزیشن کریٹ کرنا، اور آزادی اور فریڈم کے نام کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ اس بات پہ ابھارنا کہ آپ سب کچھ جو ہے وہ اس کے بالکل جو ہو رہا ہے اس کے 180 ڈگری لیول کے اوپر جا کے آپ سب کچھ کرنا شروع کر دیں. وہ ایک دوسرا بڑا ایول ہے جو کہ اس موضوع کو لے کے اس طرف لے کے جانا چاہتا ہے معاشرے کو. پیسے یہ لوگ ڈونر ایجنسیز کے تھرو کھاتے ہیں، لیکن انہوں نے آج تک کوئی ایسا کام، کوئی ایسا اقدام نہیں کیا سالڈ قسم کا جس سے معاشرہ جو ہے وہ اس قدر ایجوکیٹ ہو جائے، اس قدر اس کے اندر ایک سٹر پیدا ہو جائے کہ وہ اس چیز کے اوپر باقاعدہ آواز اٹھائے اور اس کو روکنے کے لیے اقدامات کریں. اور اس میں مساجد پھر میں کہوں گا کہ سب سے بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں اور ان کو کردار ادا کرنا چاہیے. امید ہے کہ اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے رہیں گے اور اس پہ ہم اور بھی اس طرح کے سوشل ایولز پہ بات تو کریں گے، لیکن اس مخصوص موضوع کے اوپر جو بچیوں کو، خواتین کو، عورتوں کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ویڈیوز جو ہے وہ کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں. آج کے لیے اتنے ہی. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بتاتے رہیے گا کہ ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں یا نہیں لگ رہی. بہت بہت شکریہ.